وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کے حقوق کے بارے میں۔ صحابہ کرام کا اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی ان کی تربیت فرمائی تھی، تو صحابہ ہر چیز میں، ہر حکم میں بہت ڈر ڈر کر، سوچ کر، سمجھ کر کام کرتے تھے۔ ہندوستان میں بھی یہ چیز رہی اور عرب میں بھی زمانہ جاہلیت میں یہ بات رہی کہ جب کسی بچے کے باپ کا انتقال ہو جاتا تو ان یتیم بچوں کا چچا ان کے مال پر قابض ہو جاتا۔ چچا ہو یا تایا ہو، باپ کا بھائی اس پر قبضہ کر لیتا۔ آج بھی ہے، آج بھی ہمارے مسلمان گھرانوں میں بھی ہے یہ بات، ابھی پوری طرح جڑ سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس گھر کے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی، جو بھی بھائی ہوتے ہیں، وہ ذمہ دار بن کر آگے بڑھنا تو صحیح ہے، لیکن قبضہ کر لیتے ہیں، اپنے بھتیجوں کا حق بھی نہیں دیتے جو یتیم بھی ہوتے۔ تو اسلام جب آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی احکامات کی تربیت فرمائی۔ زمانہ جاہلیت میں، عرب میں بھی یہ بات بہت تھی کہ جو چچا تایا زندہ ہوتے تھے وہ قابض ہو جاتے تھے، وہ جو دیں اس پر وہ گزارا کریں، جو کھلائے وہ کھائے، جو پہنائے وہ پہنے۔ تو پوری طرح وہ بچے مجبور ہوتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں اس کی کئی شکلیں بن گئی ہیں۔ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوہ بہو ہوتی ہے، یعنی اپنے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوہ بہو ہوتی ہے۔ بہو کے حقوق بھی مار دیے جاتے ہیں، اور اس مرحوم بیٹے کے بچے ہوتے ہیں، ان یتیم بچوں کے حقوق کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہوا کرتی تھی عرب میں بھی زمانہ جاہلیت میں۔ جب اسلام آیا اور صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق پر اتنا ان کی ذہن سازی فرمائی، اتنی محنت فرمائی کہ اب صحابہ کو ان چیزوں میں ڈر ہونے لگتا تھا۔ سورہ نساء میں ایک آیت آگے آنے والی ہے، اس میں اللہ نے ایک حکم فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال زبردستی اور ظلم کے ساتھ کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ حقیقت میں پیسہ اور مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ جہنم کی آگ کے شعلے اور انگارے کھا رہے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، بہت سخت احکامات ہیں سورہ نساء کے بالکل شروع میں، یتیموں کے بارے میں بہت سخت احکامات ہیں۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی کہ جو لوگ کھا رہے ہیں وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، اب اس زمانے میں ابتدائی آیتوں کی وجہ سے یہ بات تھی کہ یتیموں کو اپنے ساتھ رکھ کر چلتے تھے، اپنے گھر میں رکھتے تھے، اپنے ہی ساتھ کھانا کھاتے تھے، ایک کھانا پکتا تھا، ایک دسترخوان میں کھاتے تھے۔ لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو پھر اس کی پابندی اور اس کے ڈر اور خوف سے صحابہ لرز گئے کہ یہ تو بڑی سخت بات ہو جائے گی، تو انہوں نے کھانے الگ کر دیے، رہیں گے ہمارے ساتھ لیکن ان کا جو ہے وہ اپنا کریں، ان کا کھانا الگ، ان کا پکوان الگ، ان کے انتظامات الگ۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، لازمی بات ہے اور ایک تجربے والی بات ہے کہ ہر آدمی اپنا الگ الگ کھانا پکائے گا تو پھر خرچ بھی زیادہ آئے گا، ویسٹیج بھی زیادہ ہوگا، تو نقصان بھی ہے اس میں، اس کا وقت لگے گا، اس پر محنت لگے گی، پھر پیسہ بھی بہت زیادہ خرچ ہوگا۔ 4 آدمی مل کر آپ ایک ہوٹل میں جائیں اور 4 آدمی مل کر کھائیں اور جو بل آئے اسے شیئر کر لیں تو سستا پڑے گا۔ وہی ایک آدمی الگ الگ جائے گا، الگ الگ کھائے گا، کفایت سے کھائے گا تب بھی خرچ زیادہ آ جائے گا، ہے نہیں؟ ایک تجرباتی چیز ہے، ایسا یہ تمہارا خرچ ہے، ہم اس میں سے کچھ نہیں چھیئیں گے، آپ کھاؤ، آپ اپنا بناؤ، اپنا کھاؤ، اپنا خریدو، اپنا استعمال کرو۔ تو اب اس میں پیسہ بھی ختم ہوتا رہتا ہے، زرتا رہتا ہے، اور مشقت اور محنت بھی ہے، خرچ بھی زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ مزید ایک بات یہ
کہ ایک آدمی کے اندازے سے جو کھانا بنتا ہے وہ عموماً بچتا ہے. بچہ کتنا کھائے گا، چھوٹی عمر کا بچہ کتنا کھائے گا، ایک وقت کے لیے بنائے، آدھا کھائے، آدھا رہ گیا، سڑ کر خراب ہو کر ضائع ہوگا، ضائع بیکار ہوگا. تو صحابہ نے یہ شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور یہ سوال کیا کہ ہم تو ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم نے تو ان کو الگ کر دیا کہ تم اپنا دیکھو. لیکن یہاں سماجی اور معاشرتی اعتبار سے یہ نقصانات بھی ہو رہے ہیں، اقتصادی نقصان بھی ہے، سماجی نقصان بھی ہے. اب کیا کریں اسے؟ یتیم کی سرپرستی جو اسلام نے دی ہے یہ ہمدردی کے خاطر دی ہے، ہمدردی کے خاطر دی ہے. تو صحابہ نے جب یہ اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حکم تو وہ ہے لیکن نقصان یہ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان کے ساتھ اصلاح و ہمدردی کا معاملہ رکھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اصل بنیادی حکم، بنیادی چیز یتیموں کے ساتھ اصلاح مقصود ہے، یعنی خیر خواہی. اب خیر خواہی کس میں ہے؟ الگ کھائیں تو خیر خواہی ہے یا ساتھ میں کھائیں تو خیر خواہی ہے. اس میں ان کا پیسہ بچے گا، ان کا وقت بچے گا، کفایت ہو جائے گی، ضائع ہونے سے بچ جائے گا. اصلاح قل اصلاح لہم خیر، ان کے ساتھ اصلاح کا معاملہ کرنا یہ زیادہ بہتر چیز ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر الگ کر کے ان میں اصلاح اور خیر خواہی مقصود ہے اور اس میں فائدہ ہے تو وہ کرو، نہیں تو تم اپنے کھانے کے ساتھ ان کو بھی ملا لو، اپنے ساتھ شامل کر لو، یہ تمہارے بھائی ہیں. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو، ملا لو، دسترخوان ایک کر لو، کھانا ایک کر لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. تو ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرو، جو خرچ ہوگا اس میں کم سے کم خرچ ان کے لیے لے لو. خود اپنی جیب سے کر سکتے ہو بہت بڑی بات ہے، نہیں ان بچوں کا جو پیسہ ان کو وراثت میں آیا ہے ان کے باپ کی طرف سے، ان یتیم بچوں کے اس وراثت والے پیسے میں سے تم ان کا خرچ وصول کر سکتے ہو، لیکن پوری احتیاط کے ساتھ.